السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار ستارہ نانی کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے سالار کے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈرامہ کرے گی، کیونکہ اسے سمجھ آ چکی ہے کہ اگر اس نے اس گھر میں سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے سالار کا ساتھ بہت ضروری ہے، اور اگر سالار محض مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہا ہے تو کیا حرج ہے اگر میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح جھوٹی محبت کا ڈرامہ کروں۔ کم سے کم میں اس طرح اپنی سٹڈیز تو کمپلیٹ کر لوں گی، اور جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں گی تو پھر مجھے سالار کے ساتھ ساتھ کسی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ سالار کی ماں تو ستارہ کو بات بات پہ دھمکی دیتی ہے، اسے باتیں سناتی ہے، خاص طور پہ اسے بہت غصہ ہے کہ منسٹر کا بیٹا خود چل کے ہمارے گھر تک آیا، ستارہ سے معافی مانگی، اس کے بعد بھی ستارہ نے اسے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھایا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے دھمکیاں دینے کی اور یہ کہنے کی کہ شکر کریں سالار نے صرف آپ کا سر پھاڑا ہے، ہڈیاں نہیں توڑیں۔ یہ لڑکی تو جان بوجھ کے لوگوں کو میرے بیٹے کا دشمن بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ اگر کل کو منسٹر کے بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کے سالار کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس لڑکی کا کیا جائے گا جو دولت کی لالچ میں میرے بیٹے کے ساتھ ہے اور جس نے اس کے ساتھ شادی کے کروڑوں لیے ہیں۔ حالانکہ سالار کو بھی شدید غصہ آیا تھا جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں نے اس منسٹر کے بیٹے زیان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے اور باتیں کر رہی ہیں، اور جب اس نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی، تو سالار کی ماں اسے کہتی ہے کہ اچھی فیملیز کے لوگ مہمانوں کو عزت دیتے ہیں۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ صرف مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، کہ اچھی فیملیز کے لوگ اپنی بہوؤں کو عزت نہیں دیتے؟ اور دوسری طرف تو قاسم نمی سے بدلہ لینے کی آگ میں جیسے دن رات جل رہا ہے۔ پہلے تو اماں بی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اماں بھی نجمہ سے رشتہ لینے کے لیے جب 2 دفعہ جاتی ہیں تو نجمہ انہیں ہی سنا دیتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے اب یہ قاسم ہی بچا ہے، جس پر اماں بی کو تو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ قاسم تو ان کا بہت لاڈلا ہے۔ لیکن جب اماں بی اسے یہ طعنہ دیتی ہیں کہ احتشام نے بھی تو اپنی پسند سے شادی کی تھی اور تم پورے دھوم دھڑکے سے بارات لے کر گئی تھی، اور پھر سلمان کا طعنہ بھی دیتی ہیں کہ وہ تو بالکل نکما نکٹھو ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کا رشتہ لے کے ستارہ کے گھر پہنچ گئی تھی، اور میرا قاسم تو اتنی اچھی نوکری کرتا ہے دبئی میں، اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ پاکستان محض چھٹیوں پہ آیا ہے، دبئی واپس جائے گا، اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھے گا بڑے سے گھر میں۔ لیکن نجمہ دبئی والی جاب کا سن کے بھی قاسم کے لیے اپنی بیٹی نمی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اماں بی کو بھی 4 باتیں سنا ہی دیتی ہے کہ میرے بچوں میں لاکھ برائیاں سہی لیکن آپ کی قاسم کی طرح بھگوڑے نہیں ہیں کہ عین نکاح والے دن اپنی دلہن کو چھوڑ کے اس کی عزت خراب کر کے بھاگ جائیں۔ اب قاسم اس سلسلے میں زویا سے بات کرتا ہے، اس سے ہیلپ مانگتا ہے تو زویا اسے مشورہ دیتی ہے باتوں باتوں میں کہ آپ سے بہتر تو نمی نکلی جس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اسے بدنام کر دیا، اور اس طرح سے قاسم کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کلک ہوتا ہے کہ اگر میں نمی کو بدنام کر دوں، کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کو تیار نہ ہو تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اسے مجھ سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ لیکن زویا کہتی ہے کہ ادھر ادھر بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ بھی کر کے احتشام کو شیشے میں اتار لو اور اسے ایک دفعہ یہ یقین دلا دو جیسے نمی تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اور تم سے کافی فرینک بھی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ احتشام مان گیا کہ نمی کی شادی تم سے ہونی چاہیے تو وہ خود ہی اپنی ماں کو بھی منا لے گا۔ تو یہاں پر قاسم بہت بری چال چلتا ہے، نمی کی پکچرز ایڈٹ کرتا ہے اور احتشام کو بلوا کے اسے وہ پکچرز دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پکچرز آپ کی بہن نے مجھے بھیجی ہیں۔ اب احتشام تو جب ان پکچرز کو دیکھتا ہے اسے تو آگ ہی لگ جاتی ہے، کیونکہ نمی نے مختصر لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ نمی اس طرح کی تصویریں بنا بھی سکتی ہے اور کسی کو بھیج بھی سکتی ہے۔ تو قاسم کسی طرح سے احتشام کو اعتماد میں لے ہی لیتا ہے کہ آپ کی بہن مجھے پسند کرتی ہے، لیکن سب کے سامنے کہنے سے گھبراتی ہے، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے اپنی اس طرح کی پکچرز بھیجتی رہتی ہے۔ یہاں پر احتشام اس بات پر حیران ضرور ہوگا کہ اگر نمی اور قاسم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر نمی نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا، لیکن قاسم اب ضرور ایسی چالیں چلے گا کہ احتشام زبردستی اپنی بہن کا نکاح قاسم کے ساتھ کروانے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔
دوسری طرف سالار ستارہ کو یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو اتفاق سے صبا بھی گھر پہ موجود ہوتی ہے، جو ستارہ کو دیکھ کر سلام دعا کے بعد کہتی ہے کہ یونیورسٹی جا رہی ہو، ناشتہ تو کرتی جاؤ، جس پر ستارہ کہتی ہے کہ میں راستے سے کر لوں گی۔ اب وہ آگے بڑھتی ہے تو صبا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ لگتا ہے آپ کی وجہ سے ان لوگوں نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو سالار کی ماں یہاں پر بھی ستارہ کو طعنے مارنے سے باز نہیں آتی اور صبا سے کہتی ہے یہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ کھائیں یا پھر اپنے کمرے میں، ہے تو ہماری کمائی کا نا۔ سالار تو اپنی ماں کی جب اس قدر چھوٹی ذہنیت دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور ستارہ جس میں ویسے ہی غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، وہ اب راستے میں بھی کچھ نہیں کھاتی۔ اس کو تو ویسے بھی عادت ہے، گھر میں بھی اس طرح کی باتیں سنتی تھی تو کئی دن بھوک ہڑتال میں گزار دیتی تھی، جبکہ کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا کہ اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ اب سالار ستارہ کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے کہ ستارہ نے آج کچھ بھی نہیں کھایا۔ اسی بے چینی میں اور اداسی میں وہ اپنی نانی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کار نانی کے ساتھ ہی اپنا دکھ شیئر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ستارہ کو آج موم نے کھانے کا طعنہ دیا۔ نانی بھی سن کے حیران ہو جاتی ہیں کہ ان کی بیٹی اس حد تک بھی گر سکتی ہے کہ اپنی بہو کو کھانے کا طعنہ دے۔ سالار تو بہت ہی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور روتے ہوئے اپنی نانی سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں نے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لٹا دی، آج اسے بغیر ناشتے کے یونیورسٹی چھوڑ کے آیا ہوں، پتہ نہیں وہ پورا دن بھوکی کیسے گزارے گی۔ سالار کی اس کیفیت کو دیکھ کر نانی سمجھ تو جاتی ہیں کہ سالار بری طرح سے ستارہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی سالار کی بات ہی اسے یاد کرواتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم تو ویسے بھی اسے نیچا دکھانے کے لیے لائے تھے نا، اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ شادی بھی تم نے ستارہ سے محض ضد میں آ کے کی ہے۔ کون سا تمہیں اس سے محبت ہے جو اس کی فکر میں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ اب تو سالار بھی سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ سب نانی سے آخر کہہ کیسے دیا کہ اس نے ستارہ کو محض ضد کی وجہ سے اپنایا ہے۔ اصل ضد تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کر رہا ہے کہ اسے کبھی کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال ستارہ کو لینے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ تھام کے اسے تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اب جا کے سالار کو ریئلائز ہوگا کہ اس کے فادر اسے کیوں بار بار کہتے تھے کہ بزنس جوائن کرو، اپنا کوئی کیریئر بناؤ۔ تو اب وہ ستارہ کی محبت میں مجبور ہو جائے گا اپنے فادر کا بزنس جوائن کرنے کے لیے، کیونکہ اسی طرح سے وہ ستارہ کو اپنے گھر میں، معاشرے میں اس کا حق اور عزت دلوا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سالار کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پائے گا؟ اور دوسری طرف ستارہ جو یہ سوچے بیٹھی ہے کہ فی الحال سالار سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کرتی ہوں جب تک سٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، تو کیا جھوٹی محبت کا ڈرامہ کرتے کرتے ایک دن اسے سالار سے سچی محبت ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔